السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 سے 119 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف، سورۃ حجر، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف میں مختلف حکمتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا، اور اب یہاں سے چھٹی بار ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اسے ذکر کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے شیطان انسانوں کا بڑا پرانا دشمن ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمانے سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ ممنوع درخت کے پاس نہ جائیں، لیکن یہ حکم انہیں یاد نہ رہا اور آپ علیہ السلام ممنوع درخت کے پاس چلے گئے، البتہ اس جانے میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ممنوع درخت سے نہیں کھایا، بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہنا تھا، اور جو کام سہون ہو وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی مواخذہ ہوتا ہے۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن عظیم کے عرف میں اخلاق معصیت عمد یعنی جان بوجھ کر کرنے ہی سے خاص نہیں۔ آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، حالانکہ خود فرماتا ہے آدم بھول گیا، ہم نے اس کا قصد نہ پایا، لیکن سہو نہ گناہ ہے نہ اس پر مواخذہ۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ان کا نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نمبر 2، ہم جیسوں کے لیے بھول چک معاف ہے، مگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر ان کی عظمت و شان کی وجہ سے اس بنا پر بھی بعض اوقات پرسش ہو جاتی ہے۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنا قرب زائد اسی قدر احکام کی شدت زیادہ۔
بادشاہ جبار جلیل القدر ایک جنگلی گنوار کی جو بات سن لے گا اور اس کے ساتھ جو برتاؤ گوارا کرے گا وہ ہرگز شہریوں سے پسند نہ کرے گا، اور شہریوں میں بازاریوں سے معاملہ آسان ہوگا، اور خاص لوگوں سے سخت، اور خاصوں میں درباریوں اور درباریوں میں وزراء، الغرض ہر ایک پر بار دوسرے سے زائد ہے۔ اس لیے وارد ہوا نیکوں کے جو نیک کام ہیں، مخربوں کے حق میں گناہ ہیں، وہاں ترک اولا کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ ترک اولا ہرگز گناہ نہیں۔ نمبر 3، ہر شخص شیطان سے ہوشیار رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے اور جنت محفوظ جگہ تھی، پھر بھی ابلیس نے اپنا کام کر دکھایا، تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟ آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں کے ساتھ رہنے والے ابلیس کے سوا سب فرشتے اپنے رب عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ابلیس نے یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سجدہ تحیت اگلی شریعتوں میں جائز تھا، ملائکہ نے بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ مقدسہ اور ان کے 11 صاحبزادوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ہاں، ہماری شریعت مطہرہ نے غیر خدا کے لیے سجدہ تحیت حرام کیا ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ آیت نمبر 117، 118 اور 119 میں ارشاد ہے، تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب نہ بن جائے، ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جو تنے کھیتی کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو جنت میں بھوکا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں ہر وقت حاضر ہوں گی، اور نہ ہی تو اس میں ننگا ہوگا، کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوں گے، اور تیرے لیے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لیے نہریں جاری ہیں، اور نہ تجھے جنت میں دھوپ لگے گی، کیونکہ جنت میں سورج نہیں ہے، اور اہل جنت ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ الغرض ہر طرح کا عیش اور راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، لہذا تم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر رہنا۔ آیت نمبر 117 میں شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا آپ علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس دشمنی کی وجہ وضاحت یہ بیان کی جاتی ہے، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا، اور یہ حسد اس کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہو
تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اور وہ اس کی ہلاکت چاہتا اور اس کا حال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، فضل و شرف والے کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام بجا لانے سے اعراض کرنا حسد و عداوت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی۔ وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا، کیونکہ اس باغ میں تو دھوپ بھی ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی لگتی ہے۔ نمبر 3، جنتی نعمتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور شیطان کی پیروی کر کے ان عظیم نعمتوں سے خود کو محروم نہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان